الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، آج بعد نماز مغرب ہم سبوں کا یہاں پر جمع ہونا دراصل ایک پروگرام کی نسبت سے اور ایک سنت کی ادائیگی کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس کی ادائیگی کل ہونی ہے. اسی کی مناسبت سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ مجلس سجائی گئی ہے. تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا. انہی دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانیت کو بڑھاوا دیا اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اور نسل انسانی کو اس دنیا میں قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا. آپ اگر غور کریں گے تو دنیا کے اندر دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا نظریہ جو یورپ اور مغربی تہذیب کا نظریہ ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں مکمل آزاد ہے. وہ جس سے چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے اپنی خواہشات کو مکمل کر سکتا ہے. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے یہاں خاندانی نظام تہس نہس ہو گیا، ان کے یہاں حسب و نسب کا وجود ختم ہو گیا. اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ ہے اور وہ نظریہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے ان کے یہاں سب سے زیادہ قابل تعریف اور پسندیدہ وہ شخص سمجھا جاتا ہے جو نکاح سے علیحدہ رہے، بیوی بال بچوں سے علیحدہ ہو کر کے پہاڑ کی اور جنگل کی زندگی گزارے. گویا کہ ان کے یہاں جو شخص تنہائی کی زندگی گزارتا ہے اس کو محبوب اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور اسی کو ان کے یہاں رہبانیت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن یہ دین اسلام، یہ دین فطرت ہے اور یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں وہ سب کے سب درمیانی ہیں. نہیں حد سے زیادہ کمی ہے اس کے اندر اور نہیں زیادہ بہت زیادہ اس کے اندر افراط ہے. گویا کہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ہمیں طریقے عنایت فرمائے ہیں. اسلام نے نہیں یہ کہا کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مکمل آزاد ہو جیسا کہ مغربی تہذیب نے کہا، بلکہ اس کی ایک حد مقرر کی. اور نہیں یہ فرمایا کہ تمہیں شادی بھی نہیں کرنی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں کے بیچ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فطرت سے بغاوت بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہشات وہ اس کی فطری خواہشات ہوتی ہیں. اگر اس سے انسان کو روک دیا جائے تو پھر اس کے بعد انسان اس سے چور دروازے اختیار کرے گا اور غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو مکمل کرنے شروع کر دے گا. جیسا کہ ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ خود عیسائیوں کے یہاں دیکھیں کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں
ان کے جو پادری حضرات ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، گرجا گھر ہے یا کلیسا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کے یہاں بے حیائی کو فروغ دیا جانے لگا۔ جو ایک عبادت گاہ تھی، جو پاکیزہ اور مقدس جگہ تھی، ان کو ان سب لوگوں نے ناپاک کیا۔ اور یہ نتیجہ کہاں سے نکلا؟ یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ نکلا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایک نکاح کا پاکیزہ نظام عنایت فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا اور اس کو انجام نہیں دے گا تو لہٰذا وہ ہم میں سے نہیں، گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں، جو تمام وسعت کے باوجود اور تمام اختیارات کے باوجود اور قدرت کے باوجود نکاح جیسی اہم سنت کو انجام نہ دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم سب غور کرتے ہیں تو نکاح کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر جو اخراجات ہیں شرعی اعتبار سے جو ثابت ہیں وہ صرف اور صرف دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک مہر اور نمبر دو ولیمہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ولیمہ یہ لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری چیز ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ولیمہ کریں، اور اگر آپ کو اللہ رب العزت نے وسعت نہیں دی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر ولیمہ کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اور نہیں یہ لازم ہے کہ آپ ولیمہ کرنے کے لیے ایک پورے علاقے کو، پورے محلے کو دعوت دیں، بلکہ 10-15 افراد کو بھی آپ نے ولیمے کے نام پر کھلا دیا تو یہ بھی آپ کے ولیمے کی سنت کی ادائیگی ہو گئی۔ اور دوسری چیز ہے مہر۔ مہر کو اللہ رب العزت نے لازم کیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر ایک نظر ڈولاتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو چیزیں شریعت سے بالکل ثابت ہیں ان کو چھوڑ کر کے لوگوں نے تمام طرح کے خرافات اپنے اندر ایجاد کر لیے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ہلدی کی رسم کے اندر خرافات، بات جواب کے اندر اتنے سارے اخراجات، مہندی کی رسم پر اتنی سارے لڑکیوں کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ بارات کی رسم، یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آئی؟ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے یا آپ علیہ السلام کے طریقے سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ جو چیزیں ثابت ہیں مہر اور ولیمہ، لوگ اس کو ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، مہر کی ادائیگی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرنے کے وقت میں جا کر کے اپنی بیویوں سے معافی مانگتے ہیں کہ میری مہر کی رقم معاف کر دو، اور ولیمے کو بھی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جو مردوں کو عورتوں کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے، دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مرد طاقتور اور توانا ہوتا ہے، جفاکش ہوتا ہے، اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس واسطے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری وجہ جو بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ یہ مرد اپنے مال کو عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس واسطے بھی اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شریعت نے جتنے بھی اخراجات ہیں سب کے سب اخراجات یہ مردوں ہی کے اوپر لازم کیے ہیں۔ خود دیکھ لیں، بیوی کے نان و نفقہ، کھانے پینے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ بچے پیدا ہوں گے، ان کے اخراجات، ان کے دوائی دارو کا علاج کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مہر مرد ہی کو ادا کرنا ہے۔ عورتوں کے اوپر اور لڑکیوں کے گھر والوں کے اوپر ایک بھی اخراجات شریعت نے نہیں رکھے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا رکھ دیا گیا۔ آپ خود دیکھیں کہ لڑکی آتی ہے، عقلی اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں گے تو لڑکی آتی ہے تو گویا کہ ان کے گھر کے ایک افراد کم ہو رہے ہیں اور لڑکے کو دلہن مل رہی ہے، ان کے گھر کے اندر خوشیاں اور رونق بڑھ رہی ہے، ان کے گھر کے اندر افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس واسطے شریعت نے رکھا کہ تم خوشی کے موقع پر ولیمہ کو رکھو، لیکن لڑکیوں کے یہاں سے لڑکیاں کم ہو رہی ہیں، افراد گھٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی اخراجات نہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہوتا ہے، سارے کے سارے اخراجات یہ لڑکی والوں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء نے بیان فرمایا
کہ اگر عبادت کو، نکاح چونکہ یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ عبادت کو عبادت کے طور پر انجام دیں گے تب اس کے اندر برکت ہوگی۔ اگر آپ اس کے اندر اپنی منچاہی اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے اندر سے برکت نکل جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا وضو کیا، بہت اچھی طریقے سے نماز کی ادائیگی بھی کی، تمام طرح کے ارکان بھی ادا کیے، لیکن آپ نے قبلہ کی جانب چہرہ نہیں کیا تو کیا آپ کی عبادت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے عبادت کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس نکاح کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نکاح کے ذریعے آپ خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر سکون حاصل ہو، تو چاہیے کہ آپ اس نکاح کو سنت کے مطابق ادا کریں، اور یہ رشتہ اس کو آپ ہنسی کھیل نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس رشتے کو بہت ہی سخت قرار دیا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ نکاح کے اندر جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر خطبہ پڑھنے والا 4 مرتبہ کہتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی خطبہ پڑھنے والا پڑھتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے رشتے طلب کرتے ہو۔ یعنی یہ رشتے طلب کرنے کے بعد اگر اس کے اندر اپنی خواہشات ڈالو گے تو پھر اس کے بعد اور اس کی قدر نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام بھی بہت سخت ہوگا۔ یہ نکاح عبادت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو عبادت کے طور پر انجام دیں، اور یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے آغاز سے لے کر کے قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس نکاح کی سنت کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے انسان اس سنت کو انجام دیتے رہیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم جب تک اس عبادت کو انجام دیتے رہیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جب تک نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نماز کا ثواب مل رہا ہے، جو ہی نماز ختم ہماری عبادت کا، ہمیں اس کے اندر ثواب کا سلسلہ رک گیا۔ ہم حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، جب تک حج کے ایام میں ہمیں اس کے ثواب ملتے رہیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم جب تک کر رہے ہیں اس کے ثواب ملتے رہیں گے۔ روزہ ہم نے رکھا، دن بھر ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جس وقت اس کو انجام دیتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھیں، حکمت کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھیں کہ یہ رشتہ ایسا مبارک رشتہ ہے جو صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر بھی قائم رکھے گا۔ جنت کے اندر جو انسان کے ساتھ جو رشتے ہوں گی وہ 2 طرح کے رشتے ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ ایمان کا رشتہ ہوگا کہ جنت کے اندر ہر شخص مومن ہوگا، اور دوسرا رشتہ جو ہوگا یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوگا۔ آپ یہ سوچ لیں جو لوگ شادی شدہ حضرات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی زندگی یا آپ کے جو آپ کے ساتھ جو یہ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی جو بیویاں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دنیا کے جانے کے بعد آپ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کا ساتھ آپ کو لگائے گا۔ اور جنتی کے اندر حدیث شریف کے مضمون کو اور خلاصے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک جنتی کو، جو ایک ادنا سا جنتی ہوگا، اس کو جو انعامات عطا فرمائے گا ان میں سے سب سے اہم انعامات میں سے یہ ہوگا کہ ان کو اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عنایت فرمائے گا، سب سے پہلا یہ۔ اور دوسری انعام جو اللہ رب العزت عنایت فرمائے گا وہ یہ کہ ان کے 1000 خادم ہوں گے، ایک ادنا سے جنتی کے اللہ رب العزت اس طرح نوازے گا اور اس طرح اکرام کرے گا۔ اور تیسرا انعام جو اللہ رب العزت فرمائے گا وہ یہ کہ 72 حوروں سے اللہ رب العزت ان کی شادیاں کرائے گا۔ خود سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم ان کی شادی کرائیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے۔
اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ شادی ہو جاتی ہے لیکن صرف شادی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ شادی ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے شادی ہونے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ ہو جاتی ہے، نہ ہی کوئی حقوق جاننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے سیکھا نہیں تو پورے طور پر عمل بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق کو جانے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ مرد کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مرد اپنے مال کو عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ مرد کی جانب سے جو حسن معاشرت ہوگی اور حسن سلوک ہوگا وہ مال کے ذریعے ہوگا، اور عورت کی جانب سے جو حسن سلوک وہ حسن معاشرت کے ذریعے ہوگی۔ یعنی مرد اپنے مال کو خرچ کرے گا، جیسا پہنے ویسا پہنائے، جیسا کھائے ویسا کھلائے، اور اپنے چھتوں کے نیچے اپنی بیویوں کو رکھے، اور بیوی کی جانب سے یہ ہوگا کہ وہ ان کے سامنے باادب رہیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کے اپنے عزت کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کی اور اپنے ناموس کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سب حقوق ہیں۔ اور آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیک بیویوں کی علامت میں سے حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا گیا ہے ان امرها اطاعته، کہ اگر آپ اس کو حکم یہ دیں تو وہ آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر آپ اس کے طرف دیکھیں تو وہ آپ کو اپنی مسکراہٹ سے یا خوشی سے آپ کو بھی خوش کر دے، اور وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر آپ غائب ہوں تو آپ کے غائبانوں میں کسی اور کو اپنے کمرے میں آنا نہ دے، اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کے متعلق فرمایا ہے۔ اور دو باتیں مختصر طور پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ رشتے کا انتخاب کریں تو رشتے کا انتخاب میں کیا ہونا چاہیے۔ کبھی رشتہ داری اور رشتے کا انتخاب لوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے یا نہیں، حسب و نسب عمدہ ہے یا نہیں، خوبصورت ہے یا نہیں، اور چوتھی بات دینداری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان تمام چیزوں میں تم کسی چیز کو بھی مت دیکھنا، تم دیکھنا تو صرف اور صرف یہ دیکھنا کہ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، صرف دیندار لڑکی سے شادی کرنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آخری بات جو گارجن کو اور ساس کو ہے ان کو سامنے یہ ذکر کر کے میں رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یاد رکھیں اگر وہ دوسرے کے گھر سے آپ کے گھر کے اندر یا آ رہی ہے تو آپ ان کا استقبال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ساس بہو کے اندر جو جھگڑا مشہور چلا آتا ہے وہ اس کو آپ انجام دیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ شادی کے بعد ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے کو اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیٹی جب سمجھ لیں گے تو جس طریقے سے وہ اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی کے اندر بھی سکون حاصل ہوگا۔ اگر سنت سے انحراف کریں گے تو یقیناً آپ کے نکاح کے اندر بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، گھر کی رونق ختم ہوگی، زندگی کا سکون ختم ہوگا، اور پوری زندگی آپ کی یہ جہنم بن کر کے رہ جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا